الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، جو صاحب ایمان ہے وہ کسی بھی لمحے میں خطرے سے خالی نہیں۔ زندگی کی سانس جب تک چل رہی ہے انسان خطرہ ہی خطرہ ہے، آگ کا دریا ہے اور پار ہونا ہے۔ اس لیے اطمینان سے رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان مطمئن ہو جائے کہ صاحب ہم تو اب حاجی صاحب ہو گئے یا عالم صاحب ہو گئے یا نماز پکڑ لیا، ہم نے نمازی ہو گئے، مسجد میں اب جانے لگے ہیں، تو اب کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ زندگی کی جب تک سانس باقی ہے انسان کے لیے خطرات باقی ہیں، اور شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کب ہمیں بہکا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں کافی روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں اتنا؟ آپ تو ماشاءاللہ جنتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور بڑا کام کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ نے دین کے لیے بڑا کام کیا، آپ روتے کیوں؟ گھبراتے کیوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت پر امید بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ کے غصے سے ڈر بھی بہت زیادہ ہے۔ پتہ نہیں میرا کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا، کون سا نہ ہوا۔ اتنی بڑی مملکت پر میں نے حکومت کی ہے، نہیں معلوم کس بندے کے ساتھ حق تلفی ہوئی، کس بندے کا حق نہیں ادا ہوا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ دنیا کے سارے لوگ کامیاب ہیں سوائے ایک بد نصیب کے، تو مجھے ڈر ہوگا کہ شاید وہ ایک بد نصیب میں ہی ہوں۔ اور اگر اللہ کی رحمت سے امید بھی اتنی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جہنم میں ڈالی جا رہی ہے سوائے ایک شخص کے جو خوش نصیب ہے، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، ساری خدمات اور سارے مراتب اور درجات کی بلندی کے باوجود بھی انہیں اطمینان نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے۔ یہی ڈر ایمان ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت پر اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھ کر، جو پھدک رہی تھی اس شاخ سے اس شاخ تک، بڑی دیر تک حسرت کے ساتھ اور اداسی کے ساتھ اسے دیکھتے رہے، اور فرمایا کہ اے چڑیا، تو بڑی خوش نصیب ہے کہ دنیا میں بھی تو آزاد ہے اور مرنے کے بعد بھی آزاد رہے گی۔ دنیا میں بھی تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، یہاں سے وہاں سفر کر رہی ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، اور جب تو مر جائے گی تو بھی کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو کتنی خوش نصیب ہے ابوبکر، کتنا محروم ہے کہ زندگی میں بھی ایک ایک عمل کا حساب ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ دیکھیے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی اور تمام انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل البشر کہلاتے ہیں اور ہیں، مقام نبوت کے بعد مقام صدیقیت کا درجہ آتا ہے، جو تمام ولایتوں کے تمام مراتب و درجات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے مقام صدیقیت۔ اس مقام پر بھی صدیق اکبر ہے، وہ سب سے بڑے صدیق ہیں، اور ان کے ڈر کا یہ عالم ہے کہ ایک معمولی پرندہ کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں اور اس پر رشک کرتے ہیں کہ تو حساب ہی نہیں تیرا۔ اور ہم لوگ اپنے آپ کو کتنا سمجھتے ہیں کہ بس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ذہن ایک طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک عمر گزرنے کے بعد اب سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ بند ہو گیا، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹائم ختم ہو گیا۔ کسی چیز کا ٹائم ختم نہیں ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا بھی ٹائم ہمیشہ باقی ہے، عمل حاصل کرنے کا ٹائم بھی ہمیشہ باقی۔ علم سے بھی کبھی چارہ نہیں ہے۔ کئی روایتوں میں مضمون آیا ہے کہ علم انسان ماں کے پیٹ سے شروع کرے اور لحد تک علم حاصل کرتا رہے، تب بھی علم کی حد نہیں ہے۔ اب بڑے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اب تو علم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، اب تو ختم ہو گیا ٹائم، اب تو اسی طرح گزار دینا۔ صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، وہ کیا بچے تھے؟ کتنے بوڑھے بوڑھے بھی تھے، 50 سال سے متجاوز بھی تھے، 30 سال کے بھی تھے، لیکن ان تمام صحابہ نے علم حاصل کیا بڑی عمر میں جا کر کے۔ انسان کو اپنے کو بنانے کی فکر ہو تو نہ عمر کی قید ہوتی ہے، نہ جغرافیہ کی حد بندی ہوتی ہے، نہ انسان کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے کہ کس کے پاس جا کر علم حاصل کریں گے۔ اپنے آپ کو بنانے کا موقع ہمیں صرف چاہیے، تلاش رہتی ہے کہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ اگر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تو 2-2.5 سال کے چھوٹے تھے، تو قریب 38 سال کے حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ تو گویا کہ ان کے پڑھنے کا زمانہ اور طلب علم کا زمانہ 38 سال کے بعد شروع ہوا۔ ہم لوگ 38 سال پہنچ کر سمجھتے ہیں اب فارغ ہو گیا، پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو اب پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے بوڑھا ہو چاہے بچہ ہو۔ خود آپ علم سے اور عمل صالح کی نعمت سے آپ مزین ہوں گے تو آپ کی نسل میں علم آئے گا اور ایمان آئے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب زندہ تھے، اب ان کے والد بالکل بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کے والد حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی والد کی عمر کے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں، کچھ مسائل بھی سیکھ لیں گے، ایمان بھی قبول کریں گے۔ ان کو اٹھا کر کے کچھ دنوں کے بعد وہ مسلمان ہوئے، فوراً مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت صحت مند تھے۔ جب بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تب ان کو ایمان کا جذبہ پیدا ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے باپ کو پکڑ کے 2 آدمی سے جھومتے ہوئے بیچارے تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ نے ان کو زحمت کیوں دی اس بڑھاپے میں؟ مجھے کہا ہوتا میں خود ان کے گھر جا کر کے میں کلمہ پڑھا دیتا اور ایمان میں داخل کر لیتا۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ ادب کے خلاف تھا کہ استاذ کے پاس شاگرد جانے کے بجائے استاذ ہی شاگرد کے پاس پہنچ جائے۔ تو بڑھاپے میں علم شروع کیا کہ نہیں کیا؟ علم حاصل کرنا بہرحال ذمہ داری ہے، حلال و حرام کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مزین نہیں کریں گے تو آپ کی نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی نیکی اور ماں باپ کے علم اور تقوی کا اثر ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم
کہ جو لوگ کہ ایمان لاتے ہیں صاحب ایمان ہوتے ہیں اور ان کی ذریت بھی ان کے راستے پر چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکیوں کے مقام پر ماں باپ کے درجے تک ان کی نسل کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اگر نسل میں علم کم بھی ہے، نسل میں عمل کی کمزوری بھی ہے، کوتاہی بھی پائی جاتی ہے، لیکن اولاد کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے درجے تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم، کہ ہم ان کی اولاد کو ان کے مقام تک پہنچائیں گے۔ اس لیے جن خاندانوں میں سلسلے کے ساتھ تسلسل سے علم اور تقوی چلا آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اوپر کی پیڑھی میں بھی کوئی بہت بڑا صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، صاحب معرفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کی ذریت کو بھی وہاں تک ہم پہنچا دیں گے، بشرطے کہ ذریت میں ایمان موجود ہو، ذریت اپنے راستے سے ہٹ جائے، ایمان سے مرتد ہو جائے اور ضلالت کا راستہ اختیار کر لے اور اللہ کے اس وعدے کو کا لحاظ نہ رکھے تو اور بات ہے۔ لیکن اگر ذریت میں ایمان موجود ہے اور عمل کی کوشش موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کی ذریت کو ان والدین تک پہنچا دیں گے جن والدین کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر نبی ہیں تو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل بھی پیغمبر ہیں، حضرت اسحاق بھی پیغمبر ہیں، اور حضرت اسحاق کے صاحبزادے ان کی نسل میں اللہ نے کتنے نبوتوں کو نوازا، کتنے ہزار انبیاء پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، ایک سلسلہ ہے۔ اس لیے انسان کو خود نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی عمر کی حد نہیں ہے۔ اگر ابھی تک علم حاصل نہیں کیا ہے، تقوی حاصل نہیں کیا ہے، زندگی بنی نہیں ہے تو اب فکر کریں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہو چکے تھے، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام نبیوں کو پیغمبری 40 سال کی عمر کے بعد ہی ملی ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اللہ نے ایک امت ان کو دی ہے، اللہ نے ایک کتاب شریعت تورات انہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دیا تھا کہ انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کو معراج میں مشورہ دیا تھا، امت کی ہمدردی اور خیرخواہی میں، اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ سے اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر سے زیادہ علم کسی کے پاس ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے علم کی حد تک اور اپنے اجتہاد کی حد تک انہوں نے یہ جواب دیا کہ ابھی اس وقت روئے زمین پر پیغمبری اور رسالت کا میں متحمل ہوں، اس لیے قاعدے کے مطابق سب سے زیادہ علم میرے ہی پاس ہونا چاہیے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک نے تب بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو چیزیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، کبھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس جو ہے وہ آخری درجہ ہے، بلکہ کچھ ایسے علوم بھی ہیں اے پیغمبر، اے حضرت موسیٰ، جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ آپ دنیا کا سفر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس وہ علوم نہیں ہیں۔ یہ کائنات بڑی وسیع ہے، مخلوقات بے شمار ہیں، کس کے پاس ہم نے کیا علم عطا فرمایا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ شریعت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور اس وقت دنیا کو اور انسانیت کو شریعت کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کا علم سب سے بڑا ہے۔ لیکن ذرا سا یہ بات بھی معلوم ہو جائے آپ کو کہ کتنے علوم ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ میرے پاس ایسے علوم نہیں ہیں
جو دنیا میں موجود کسی بندے کے پاس موجود ہیں۔ بتائیں کتنی عمر ہو گئی ہوگی۔ اب انہوں نے علم کے لیے سفر شروع کیا۔ قرآن کریم میں طلب علم کا سفر جو بیان کیا ہے، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ ہے، جو تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کے حاصل کرنے کے لیے، مزید علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کیا، اور پھر قرآن کریم اپنے خادم کو لیا، سارا انتظام، سارا قصہ پڑھیے آپ قرآن کریم کو۔ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بڑی عمر ہو جاتی ہے لیکن زندگی بھر قرآن کریم کے حروف کو صرف دیکھتے رہتے ہیں اور یہ سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک نقطے میں جو روشنی اور ہدایت ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس پر ہمارا یقین ہے، ہمیں اس روشنی کو حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا اپنے خادم کے ساتھ، مشکل سفر، دریا کے کنارے کنارے آپ کو نشاندہی کی گئی تھی کہ فلاں مقام پر جہاں پر کہ آپ کی مچھلی غائب ہو جائے اس سمندر کے کنارے وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ان دونوں نے یعنی خادم نے بھی اور مخدوم نے بھی ایک ایسے بندے کو پایا وہاں پر جس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائی تھی اور جس کو ہم نے علم سکھایا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے علم سکھایا تھا اپنی جانب سے۔ علم لدنی، علم سینہ ان کے پاس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ملاقات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی درخواست کی کہ اے خضر، اے عبد خدا، اے بندہ خدا، جن کو اللہ نے علم کی نعمت سے اور رحمت کی نعمت سے نوازا ہے، کیا آپ مجھے سکھائیں ما علمت رشدا، جو آپ کو رشد اور ہدایت کا علم آپ کو عطا کیا گیا، کیا آپ مجھے بھی منتقل کریں گے؟ سمجھ میں آیا کہ یعنی یہ علم جو ان کے پاس تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور ایک بوڑھا پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، صاحب مقام پیغمبر علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی عمر میں سفر کرتا ہے، جبکہ اگر وہ نہ بھی حاصل کرتے تو وہ علم معرفت ہے، وہ علم تکوین ہے، وہ علم کائنات ہے، وہ علم الاسرار ہے۔ انسانیت کو، عام انسانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبیوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ دونوں طرح کے علوم ان کے پاس ہوں۔ اس لیے انہوں نے سفر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہاں جب پہنچے تو استاد صاحب بھی اللہ کی جانب سے مقرر کردہ تھے، فوراً ان کا اپنے پاس داخلہ نہیں لے لیا۔ داخلہ لینے کے لیے امتحان ہوتا ہے نا، فوراً داخلہ نہیں لیا، کہا کہ انہوں نے درخواست، جبکہ پتہ تھا ان کو، حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے، حضرت خضر بھی جانتے تھے کہ طالب علم بھی اللہ کی جانب سے آیا ہے، اور شاگرد بھی جانتا تھا کہ میرا استاذ کہاں پر موجود ہے۔ جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کا نبی ہونا قطعی اور یقینی نہیں ہے، اختلاف ہے علماء کا کہ حضرت خضر بھی نبی تھے کہ نہیں تھے یا صرف ولی تھے، اس میں اختلاف ہے۔ جبکہ حضرت نبوت پر اتفاق ہے، حضرت موسیٰ کی نبوت پر اتفاق ہے۔ حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر چونکہ دلیل قطعی کا منکر ہوگا، اور حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں اتفاق نہیں ہے، اگر کوئی انکار بھی کر دے تو کافر نہیں ہوگا۔ تو مقام کے لحاظ سے حضرت موسیٰ کا درجہ اونچا ہے اور حضرت خضر کا درجہ نیچا ہے، لیکن اگر علم ایک ایسے انسان کے پاس ہو جن کا مقام نیچا ہو لیکن علم ان کے پاس ہو تو صاحب مقام کو بھی ان کے پاس جھکنا پڑتا ہے، بغیر جھکے ہوئے علم آتا نہیں، بغیر تواضع کے علم آتا نہیں ہے، اور استاد نخرہ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں حضرت خضر نے فوراً نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ رہیے میرے ساتھ، کہا نہیں، کہا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں، آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ علم کا راستہ، تقویٰ کا راستہ، ریاضت کا راستہ ہے، محنت کا راستہ ہے، مشقت کا راستہ ہے، یہ صبر کا راستہ ہے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا کہ میں ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، استاذ کے ناطے آپ کی اطاعت کروں گا۔ یہ سارا سفر کا پوری روداد ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو بتاؤں گا۔ تو انسان کو اپنے آپ کو بنانے کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو بنائیں گے تو
تو آپ کا حسن، آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کی معرفت آپ کی نسلوں میں جائے گی۔ اگر آپ خالی ہوں گے، آپ کے برتن میں پانی نہیں ہے، تو آپ کی نسلوں کو وہ پانی کیسے پہنچے گا؟ اپنے آپ کو بنائیں، اپنے بچوں کو بنائیں، نسلوں میں منتقل کریں۔ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، صرف اپنے آپ کو بنا کر گزر جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کی بناوٹ کو، اپنے حسن کو، اپنے علم کو، ایمان کو ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچاوے۔ کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے، اب ساری ذمہ داری اس امت پر ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو بناؤ۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی بچ نہیں سکے گا اللہ کے یہاں کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھانے کی کوشش کی لیکن پڑھایا نہیں، کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔